بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وأصلی وأسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. میرے بھائیو، ابھی آپ کے سامنے ہم نے سورہ فجر سے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے. توجہ کیجئے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن کریم خود کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جتنے جنات اور انسان ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دیکھیے، یہ باتیں عام طور پر ہم غیر مسلموں کے سامنے رکھتے ہیں. ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت. مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے، اس کے دین کو قائم کرنا ہے، برائیوں سے بچاؤ ہے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنا ہے. یہ ہمارا مقصد ہے، ہمارے وجود کا مقصد ہے. ضرورت ہے کمانا، کھانا، گھر بنانا، تجارت کرنا، ضرورت ہے. تو ضرورت کو مقصد نہ بنائیے، مقصد کو ضرورت نہ بنائیے. اگر بنائیں گے یہیں پر سے اللہ رب العالمین کی گرفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، کفیل آپ کو بلایا ہے اپنے کام کے لیے، آپ اس کا کام کیجئے. لیکن کیا آپ گھر میں کھانا بنانے میں، کپڑا دھونے میں، آپ جو ہے صاف صفائی میں، کیا اس کا کام چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے تو پھر یاد رکھیے اس کا معاملہ کیا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہی معاملہ ہے اللہ کے دین کے ساتھ. آج کے مسلمان پیچھے کیوں ہو گئے؟ آج کے مسلمانوں پر ذلت و خواری کیوں چھا رہی ہے؟ آج کے مسلمان بدترین قوم مانے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. آج کے مسلمان، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اللہ کا نہیں ہوگا، جس سے اللہ محبت نہیں کرے گا، دنیا کے لوگ کیسے محبت کریں گے؟ اس لیے یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایک آیات میں دو چیزوں سے سخت ڈرایا ہے. دو چیزوں سے سخت ڈرایا ہے. چونکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ ہمارے مزاجوں سے واقف ہے، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، اور میرے بارے میں بہت خوب جانتا ہے. کیا فرمایا؟ ان وعد اللہ حق. غور کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ، جو کچھ بھی اس نے وعدہ کیا، کہیں بھی وعدہ کیا، کسی کام پہ وعدہ کیا، کسی کام کے ترک پر کوئی وعدہ کیا، اس کا وعدہ سچا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب جب وعدہ سچا ہے تو دو چیزوں کے بنا پر انسان دھوکہ کھاتا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ان دونوں کا تذکرہ اللہ نے ایک ہی آیت میں سورہ فاطر کے اندر فرما دیا. کیا فرمایا؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. سبحان اللہ. دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. دنیاوی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ مال، اہل و عیال، تجارت، کام، وزارت، کرسی، گدی، یہی سب چیزیں دنیا ہے. علم حاصل کرنا، دھوکے میں نہ ڈالیں. آج ہم جو دھوکے میں پڑ گئے ہیں، کس بنا پر؟ ابھی مغرب کی نماز ہوئی نا. اب آپ مجھے بتائیے کس چیز سے دھوکے میں پڑ گئے کہ ہم نماز پڑھنے نہیں گئے؟ جو لوگ گئے ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جو نہیں جا سکے، کس بنا پر نہیں گئے؟ پکانا تھا. دنیاوی فتنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بچوں سے بات کر رہے ہیں، دنیاوی فتنہ ہے. کھا رہے ہیں، دنیاوی فتنہ ہے. کام سے دیر سے آئے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ گئے، دنیاوی فتنہ ہے. جتنی بھی عام طور پر غفلت دیکھیے گا دین کے ساتھ، دنیاوی فتنے کے بنا پر. اچھا، اس کا سبب رئیسی کیا ہے؟ اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. جو بھی برائی ہم کرتے ہیں نا، شیطان کے بنا پہ کرتے ہیں. یہ دو اہم وجوہات ہیں ہمارے انحراف کی اور ہمارے دین سے پیچھے بھاگنے کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا، پہلے عبادت ہوگی پھر اپنا کام کیا جائے. اور اس حکمت کو اللہ پاک خوب جانتا ہے نا. اس بنا پر اذان کا پہلا جملہ کیا دلوا دیا؟ اللہ اکبر. کیا دلوایا؟ اللہ سب سے بڑا ہے. تم کس کام میں لگے ہو؟ کیا اس کام سے اللہ چھوٹا ہے؟ پکا رہے ہو، اللہ اس سے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے اس سے؟ کپڑے دھو رہے ہو، اللہ اس سے بڑا ہے. آرام کر رہے ہو، آپ لیٹ کر آرام نہ کرو، وہاں جا کر عبادت کرتے، اس میں آرام مل جاتا آپ کو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے.
وہ حدیث ذہن میں رکھ لیجئے، آپ سارے لوگ ورکرز ہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لے گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے ابا جان کے پاس۔ دیکھا خادم تقسیم ہو رہے تھے۔ خادم، ظاہر سی بات ہے، خادم ہو ہاتھ بٹائے گا، گھر صاف صفائی میں، پانی لانے میں، آٹا چکی پیسنے میں۔ بیٹی گئی باپ کے پاس، ابا جان تقسیم کر رہے ہیں خادم، ایک لے آتے ہیں تاکہ ذرا کچھ ہیلپ مل جائے۔ باپ تقسیم کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، بیٹی سامنے جا کر کے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ابا جان ذرا ایک دے دیجئے۔ ہم ہوتے تو پہلے ہمارا کوٹا چلتا، پہلے اپنے گھر کو دیکھیں گے کہ ہم باہر کو دیکھیں گے۔ بیٹی نیک پارسا اللہ سے ڈرنے والی، ہمت نہیں ہوئی کہ ابا جان کے پاس جا کے کہہ دیں کہ ذرا ایک دے دیجئے ہمیں بھی۔ جب خادم تقسیم ہو گئے واپس چلی جائیں، سبحان اللہ، پھر بھی نہیں کہہ رہی ہیں، لیکن ابا جان کو تو معلوم ہو گیا کہ پس منظر کیا ہے، تشریف لے آئے گا۔ علی بھی تھے، علی خود نہیں گئے کہنے، داماد دے دیکھیے خود کہنے نہیں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی کیا بات تھی؟ حالانکہ بیٹی کو اس وقت بھی بلا کے پوچھ سکتے تھے، بیٹی کو بلا کے پوچھ سکتے تھے کہ نہیں پوچھ سکتے تھے، نہیں پوچھا۔ چونکہ دنیا کے معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے والے نہیں تھے۔ کیا کہا، بیٹی ایک بات بتاؤں؟ کہا کہیے۔ کہا جب تم دونوں بستر پر آنا، علی اور فاطمہ دونوں بستر پر آنا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہنا، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کے اندر اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ جو آپ خادم سے ہیلپ لیتے اس سے آپ ہیلپ لیں گے۔ سبحان اللہ، یہیں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبادات الہی جہاں پر آخرت کا فائدہ دیتی ہے وہیں پر دنیا کا بھی فائدہ دیتی ہے۔ بتائیے نا، طاقت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ذکر و اذکار کرو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کام سے آ کر کے سیدھے بستر پر لیٹتے ہیں، اگر مزاج بنا لیجئے کہ یہاں نہیں لیٹنا ہے، عبادت کریں گے، اللہ اس تھکان کو وہاں دور کر دے گا۔ دیکھیے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، میں زیادہ طول نہیں دینا چاہتا ہوں، اتنا کہوں گا یہ مختصر سی زندگی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق لگائیے۔ وہ جوان بنیے جس طرح صحابہ نے جوانی میں اپنے رب کو خوش کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں پر ہوتے ہوئے ان کے لیے جنت کی بشارتیں بھیج رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر ایک چھوٹے صحابی تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی جوان ہوتا ہے عام طور پر اس کو نیند بھی زیادہ آتی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عمر بہت اچھا آدمی ہے اگر یہ قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ قیام اللیل کا عبداللہ بن عمر نے جب سنا، نوجوان تھے اس وقت، انہوں نے جو قیام اللیل شروع کیا کبھی بھی ترک نہیں کیا، کبھی بھی۔ یہ ہے جوان کا تصور ان کے یہاں۔ ہمارے یہاں جوانی کیا ہے، کئی گھنٹے رات کے 12-1 بجے تک گانے بجانے، فلم، ایکٹر، اخبارات میں مست رہتے ہیں، اور جب فجر ہوتی ہے تو بالکل پڑے رہتے ہیں مردوں کی طرح سے۔ یہ کون سی جوانی ہے اسلام کی جوانی، مسلمانوں کی جوانی؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کم از کم فجر میں اٹھے۔ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے، نہ پڑھے، کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑا نیک عمل ہے، لیکن کم از کم پونجی بچانے کے لیے، سرمایہ بچانے کے لیے فجر تو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نہیں تو صحابہ اکرام نے کیا کہا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کو ہم فجر کی جماعت میں غائب پاتے مسجد میں، اس کے بارے میں برا گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ برا گمان یا تو کافر ہے یا منافق۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری کے اندر، منافقوں پر سب سے زیادہ مشکل نماز عشاء اور فجر ہے۔ عشاء اور تو فجر ان کے لیے مشکل، اس زمانے کے منافقین، فجر ہمارے لیے بھی مشکل، تو ہم کیا ہو گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ نہیں، ایسی بات ہے، آپ غور کیجیے ذرا سا، ہم اپنے کام میں کتنا ایکٹیو ہیں بتائیے نا ذرا سا مجھے۔ صبح سے رات تک لگا دیا، کس بنا پر؟ تھوڑے پیسے حاصل ہو جائیں، لیکن آپ کو یہ خبر نہیں ہے یہاں پر کہ آپ کتنوں پیسے کما لیجئے، اللہ خوش نہیں ہوگا، برکت نہیں آئے گی۔ کمائیں گے، ادھر سے لائیں گے، ادھر نکل جائے گا۔ برکت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اللہ کب دے گا؟ جب وہ خوش ہوگا آپ سے۔ خوش کب ہوگا؟ جب آپ اس کی غلامی کریں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ بات ہی ختم ہو جائے گی۔
اس لیے اس زندگی سے دھوکہ نہ کھائیے، جوانی سے دھوکہ نہ کھائیے، طاقت سے دھوکہ نہ کھائیے۔ ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں ہاسپٹلوں میں مختلف جگہوں پر جن کے پاس صحت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو صحت دیا ہے، کس بنا پر دیا ہے کہ آپ اس کے دین کی خدمت کیجئے، اس کی عبادت کیجئے، اس کے دین کو سیکھیے۔ یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے آپ کے لیے، ورنہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، پوری دنیا کی طاقت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اور یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، آج آپ ہیں کل کی خبر نہیں ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بہت عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ جب لوگ قیامت میں پہنچ جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، تو جس نے اللہ کی ذات میں کوتاہی کی ہے، عبادت میں کوتاہی کی ہے، ایمان نہیں سیکھا، شرک سے نہیں بچا، بدعت سے نہیں بچا، وہ کیا کہے گا وہاں جا کر کے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے افسوس، ہائے افسوس، قدمت لحیاتی، میں آخرت کی زندگی کے لیے کچھ پیش کیا ہوتا، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ پیش کیا ہوتا۔ ہاں میرے بھائیو، قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، دروس ہوتے ہیں اس میں بیٹھیے۔ جتنا دین سے قریب رہیں گے برائی سے دور رہیں گے، جتنا دین سے دور رہیں گے برائیوں سے قریب رہیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دین سے بھی دور ہوں اور برائی سے بھی دور ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا، شیطان کا وعدہ اللہ کے ساتھ ہے نا۔ لہٰذا وہ جوان بنیے جس طرح صحابہ اکرام نے جوانی میں اللہ کو خوش کیا ہے۔ وہ جوان بنیے کہ جوان اگر اٹھ کھڑا ہو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پوری دنیا میں اپنے علم اور جھنڈے لگا سکتا ہے۔ وہ جوان بنیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے 7 طرح کے لوگوں کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اس میں سے ایک کون آدمی ہوگا؟ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اللہ کو تو خوب پتا ہے نا کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، خوب پتا ہے اس کو، برائی، لہو و لعب، کھیل مست ادھر ادھر لگا رہتا ہے انسان، لیکن اس کی قدر کر کے اللہ کی عبادت میں لگا دے، اللہ نے اسپیشل کوٹا رکھا ہے اس کے لیے، عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ ملے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام لوگوں کو غفلتوں سے بیدار فرمائے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو انحراف سے بچائے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کے جسم کو، مال کو، عمر کو اپنی رضا کے مطابق اپنی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے اپنی دین کی خدمتیں لے لے۔ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، ہمارے عمر میں، مال میں، اہل و عیال میں برکت عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو سربلند فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔